لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الوكيل المعيد الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، آج یہ بزم طرف بزم مسرت شادی خانہ آبادی کے تعلق سے سجائی گئی ہے. کل نکاح کی تقریب ہونے والی ہے، اسی کی خوشی میں آج بزم میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کیا گیا ہے. دعا ہے رب قدیر اس محفل پاک کی برکتوں سے شادی کے جملہ امور کو بحسن و خوبی پائے تکمیل تک پہنچائے اور جس رشتے کی بنیاد پڑنے والی ہے اس رشتے میں پائیداری اور محبت کی فراوانی عطا فرمائے. آمین آمین. آئیے تلاوت کردہ آیت پر کچھ دیر گفتگو سے قبل ہم اور آپ سب مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحیٰ آمنہ کے گیسو دراز شہزادہ جگر گوشے عبداللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بسط خلوص و احترام درود پاک کا ہدیہ محبت پیش کرنے پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد المعدنی الجودی والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، بڑی اچھی اور پیاری نعت پاک کے اچھے اشعار آپ نے مجھ سے قبل شاعر اعظم ہندوستان مداح خیر الانام حضرت اکمل ویشالوی صاحب سے سماعت کیا. ان سے قبل ایک اور شاعر اسلام سے بڑی اچھی نعت پاک بڑے اچھے لہجے میں آپ نے سماعت کیا. وہیں اپنے گاؤں کے خطیب و امام خطیب اہل سنت حضرت مولانا زبیر صاحب سے بھی ایک عمدہ اور معلوماتی خطاب آپ سماعت کر چکے ہیں. وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ لمبی چوڑی تقریر ہو، تھوڑی دیر میری گفتگو ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام اور دعا پر مجلس کا اختتام ہوگا. ایک مرتبہ اور آواز محبت بلند کیجیے، درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی نعت پاک کے دو-تین اشعار حقیقی برکت کے لیے سماعت کر لیں. پورا مجمع آواز بول دیجیے سبحان اللہ، اور محبت کے ساتھ بولیے سبحان اللہ. عارفانہ کلام ہے، سماعت کر لیں. حسرت ہے یہی دل میں، حسرت ہے یہی دل میں، میں کام میں
کر جاؤں حسرت ہے یہی دل میں، حسرت ہے یہی دل میں کام وہ کر جاؤں، سر رکھ کے تیرے در پر، سر رکھ کے تیرے در پر، آرام سے مر جاؤں، سر رکھ کے تیرے در پر۔ اور یہ شعر سنیں، بڑا ہی پیارا شعر ہے، ایک مومن کی پہچان کہ صورت کو تیری میں نے اس دل میں بسایا ہے، صورت کو تیری میں نے، صورت کو تیری میں نے اس دل میں بسایا ہے، یا رسول اللہ، صورت کو تیری میں نے اس دل میں بسایا ہے، سب تیرا کہیں مجھ کو، سب تیرا کہیں مجھ کو، سرکار جدھر جاؤں تیرا کہیں مجھ کو، سرکار جدھر جاؤں سب تیرا کہیں مجھ کو۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں کہ ہو جاؤں فنا ایسا جانا کی محبت میں، ہو جاؤں فنا ایسا، ہو جاؤں فنا ایسا جانا کی محبت میں، آنکھوں میں سما کر کے میں دل میں اتر جاؤں، آنکھوں میں سما کر کے میں دل میں اتر جاؤں، حسرت ہے یہی دل میں کام وہ کر جاؤں، سر رکھے کہ تیرے در پر، آرام سے مر جاؤں، سر رکھے کہ تیرے در پر۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی فرماتے ہیں، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا،
اور سائلو دامن صفی کا تھام لو، سائلو دامن صفی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ اور اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم نکاح کرو عورتوں میں جو تمہیں بھا جائے، جو تمہیں پسند آئے اس سے، 2 سے 3 سے 4 سے۔ اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ دونوں کے درمیان، تینوں کے درمیان، چاروں کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے، برابری کا معاملہ نہ کر سکو گے، ایک نگاہ محبت سے سب کو نہ دیکھ سکو گے، تو فواحدہ پھر تمہارے لیے ایک ہی ہے۔ جب انصاف کی طاقت نہ ہو، ایک نظر سے دیکھنے کی صلاحیت نہ ہو، تو پھر ہرگز ہرگز 2 کی یا 3 کی یا 4 کی اجازت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ عام طور پر یہ کہا کرتے ہیں کہ 4 شادی کی اجازت ہے، 4 شادی کی اجازت ہے، لیکن ان 4 شادیوں کی اجازت میں اسلام نے جس قید کو لگایا ہے، اس قید کو بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جو کنڈیشن اسلام نے لگا دی ہے، جو کنڈیشن قرآن نے ہمیں دیا ہے، اس کنڈیشن کو بہت گہری طرح سے جانچنے اور پرکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کنڈیشن کے معیار پر آج کا انسان کتنا اتر سکتا ہے۔ آج تو عالم یہ ہے کہ 2-3 کی خواہش چھوڑ دیجیے، ایک بیوی کے ساتھ آج کا انسان انصاف کرنے میں قاصر نظر آتا ہے۔ ایک بیوی کے ساتھ حسن سلوک، حسن اخلاق، حسن معاشرت کا معاملہ نہیں کر پاتی، اور دن رات تانے دینا، گالیاں دینا، مارنا پیٹنا، ہر وقت اسے اپنی کنیز اور خاتمہ بنا کر رکھنا، یہ آج کے انسانوں کا طرز امتیاز بن گیا ہے، یہ آج کے انسانوں کا طریقہ بن گیا ہے۔ ایسی صورت میں ہرگز آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ 2 بیویاں رکھیں، 3 بیویاں رکھیں، 4 بیویاں رکھیں۔ قرآن نے صاف لفظوں میں کہہ دیا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں ڈر ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے، برابری کا معاملہ نہ کر سکو گے، مساوات قائم نہ رکھ سکو گے، سب کے درمیان عدل نہ کر سکو گے، تو پھر تمہیں ہرگز اجازت نہیں ہے، ایک ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ دوسری بات جو قرآن نے کہا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم، نکاح کرو عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئے۔ آج ہماری اور آپ کی زندگی بالکل اس کے برعکس ہے۔ آج پسند کرنے کون جا رہا ہے؟ تو لڑکے کے باپ جا رہا ہے۔ پسند کرنے کون جا رہے ہیں؟ تو لڑکے کی ماں جا رہی ہے۔ پسند کرنے کون جا رہا ہے؟ تو محلے والے جا رہے ہیں۔ پسند کرنے کون جا رہا ہے؟ تو دوست جا رہا ہے۔ پسند کرنے کون جا رہا ہے؟ تو رشتہ دار جا رہے ہیں۔ یعنی جنہیں شادی نہیں کرنا ہے وہ پسند کرنے جا رہے ہیں، جن سے زندگی کا کوئی تعلق نہیں ہے، زندگی انہیں نہیں گزارنی ہے، لیکن پسند کرنے وہ جا رہے ہیں۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ رشتہ دار جا کر پسند کریں، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ دوست و احباب جا کر پسند کریں، قرآن نے کھلے لفظوں میں کہا اے نوجوانوں کی جماعت، اے مومنوں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے جو تمہیں پسند
पसंद आए उससे निकाह करो। गोया कि कुरान का ये पैगाम रिश्तेदारों के लिए नहीं है, कुरान का ये पैगाम अजीजों अकरबा के लिए नहीं है, कुरान का ये पैगाम दोस्तों के लिए नहीं है, कुरान का पैगाम डायरेक्ट निकाह करने वालों के लिए है। यानी तुम शादी के लायक हो गए हो तो अपनी पसंद से शादी करो। मतलब ये है कि कुरान शादी करने वाले की जिंदगी को खुशहाल बनाना चाहता है, इसलिए कि माँ बाप अगर पसंद करेंगे तो बाद में लड़का ये कह सकता है ए मेरे अब्बू जान आपने अपनी पसंद की बहू लाई थी, इसलिए अब मेरा गुजारा इसके साथ नहीं हो सकता, आप इसे रखना चाहते हैं तो रखिए। माँ को लड़का जवाब दे सकता है ये आपकी पसंद की बहू है, आप इसके साथ गुजारा कीजिए, मैं जिंदगी नहीं गुजार सकता। रिश्तेदारों की पसंद पर अगर शादी होगी लड़का ये कह सकता है ये रिश्तेदारों की पसंद की दुल्हन है, रिश्तेदार ले जाए, मैं इसके साथ जिंदगी गुजारने के लिए तैयार नहीं हूँ। कुरान ने तमाम उठने वाले फितनों का सब पहले ही कुचल दिया। नौजवानों अगर निकाह करना है तो अपनी पसंद से शादी करो, इसलिए कि तुम बाद में अपने बाप के सर इल्जाम नहीं लगा सकते, अपनी माँ के सर इल्जाम नहीं लगा सकते, अपने दोस्तों अहबाब के सर इल्जाम नहीं रख सकते, अपने रिश्तेदारों के ऊपर तुम ठेकरा नहीं फोड़ सकते, इसलिए कि अब उसकी हर गलती को तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा, उसकी हर नादानी को नजरअंदाज करना होगा, उसकी हर कोताही को बर्दाश्त करना होगा, इसलिए कि ये बाप की पसंद नहीं है, ये माँ की पसंद नहीं है, ये दोस्तों अहबाब की पसंद नहीं है, ये रिश्तेदारों की पसंद नहीं है, बल्कि तुमने अपनी पसंद से शादी की। कुरान ने पसंद करके शादी करने के लिए इसलिए कहा कि फितनों का सर कुचल जाए, फितनों का वजूद खत्म हो जाए, घर में किसी तरह की नाचाकी और आपसी नफरत का कोई सबब बाकी न रहे। तमाम असबाब को कुरान ने खत्म कर दिया, इसलिए कि तुमने अपनी पसंद से शादी की है। तो वही हमें ये मिजाज कुरान ने दिया कि जब निकाह करना हो, शादी करना हो, तो शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को जरूर देखें। आज हमारे मुआशरे में इसे ऐब समझते हैं, लेकिन ये ऐब नहीं है, इस्लाम है। ये ऐब नहीं है, नबी का प्यारा तरीका है। ये ऐब नहीं है, ये ज़हन और ये फिक्र हमें कुरान ने दी है। इसलिए कि जब एक दूसरे को देख लेंगे तो उनकी पसंद और नापसंद, इसलिए कि जिंदगी भर उन्हें साथ रहना है, जिंदगी का गुजारा उन्हें साथ में करना है। और याद रखिए ये निकाह सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि नस्ल इंसानी की बका का एक अजीम जरिया है, बुराइयों के खात्मे का एक जरिया है, बदनिगाही के दूर करने का एक जरिया है। मेरे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि मन अरादा अन यल्का रब्बहु ताहिरन मुतहहरा। नबी फरमाते हैं कि जो अपने रब से पाक और साफ मिलना चाहता है, जो अपने रब से गुनाहों से पाक और साफ मिलना चाहता है, तो चाहिए कि वो आजाद औरतों से शादी करे। पता ये चला ये निकाह, ये शादी आधा दीन है, आधा इस्लाम है। मेरे आका ने एक मौके पर इरशाद फरमाया कि जिसने निकाह कर लिया, जिसने शादी कर ली, तो उसका आधा दीन का जिम्मा अल्लाह के जिम्मे होगा। अब जो आधा दीन बचा है उसकी हिफाजत वो खुद करे। अब अल्लाह का डर दिल में बसा ले, अल्लाह का खौफ दिल में बसा ले। अब आधे दीन की हिफाजत उसके जिम्मे है, आधा दीन की हिफाजत वो खुद करे। हज़रात पैगंबर आज़म के इन जुमलों ने हमें बता दिया कि शादी ये सिर्फ एक दुनिया का रस्म नहीं, दीन का एक हिस्सा है, गुनाहों से बचने का जरिया है, हिफाजत नफ्स का एक अजीम जरिया है। इसलिए ऐ नौजवानों की जमात, नबी फरमाते हैं ऐ नौजवानों की जमात, या माशिर शबाब, अगर तुम शादी की इस्तिताअत रखते हो,
تو تم جلد سے جلد شادی کرو، نکاح کرنے میں دیری نہ کرو، اس لیے کہ نکاح کرنے میں اگر دیری کرو گے تو گناہ کا اندیشہ ہے، گناہوں میں ملوث ہونے کا ڈر ہے، فتنوں میں پڑ جانے کا ڈر ہے، اس لیے کہ نکاح ایسا بندھن ہے جو انسان کے مرکز محبت کو ایک جگہ سمیٹ کر رکھ دیتا ہے۔ اب اس کی محبت کا مرکز ایک ہے، اس کی نگاہوں کا مرکز ایک ہے، اس کی تمناؤں کا مرکز ایک ہے، اب وہ ادھر ادھر اس کے ذہن منتشر نہیں ہوتے، گناہوں سے انسان بچتا نظر آتا ہے۔ اس لیے آقا نے نوجوانوں سے کہا اگر تم نکاح کی استطاعت رکھتے ہو تو شادی کرو، اور نبی نے فرمایا اگر نکاح کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو آقا فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھو، اس لیے کہ روزہ شہوت کو مارنے والی چیز۔ حضرات آج یہ شادی کی محفل ہے، ہمیں چاہیے کہ جب شادی بیاہ کی کسی محفل کا اہتمام کرے تو ان باتوں کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیں۔ شادی کا ایک بہت اہم رکن ہے جسے ہم مہر دین کہتے ہیں۔ آخری بات سنیے اور اس کے بعد میری گفتگو کریں۔ مہر دین یہ بہت اہم رکن ہے، اس کے بغیر شادی کا تصور نہیں ہے، لیکن آج ہم نے اس کی اہمیت، اس کی عظمت، اس کے وقار کو بالکل ختم کر دیا۔ مہر سیکنڈری نمبر پہ چلا جاتا ہے، سب سے پہلے نقدی، سب سے پہلے گاڑی گھوڑا بنگلہ، سب سے پہلے جہیز، سب سے پہلے کھانا، سب سے پہلے دسترخوان، سب سے پہلے گاڑی گھوڑے، ان تمام چیزوں کو اہمیت دی جاتی ہے، ڈیکوریشن دیکھا جاتا ہے، سجاوٹ دیکھی جاتی ہے، لیکن مہر پر کسی کی کوئی توجہ نہیں۔ لیکن یاد رکھیے مہر کے بغیر شادی کا وجود ہی نہیں ہے، مہر کے بغیر شادی کا تصور ہی نہیں ہے۔ اور آج مہر میں کوتاہی اس قدر ہے کہ لوگ 786 روپے پر شادی کرتے ہیں۔ کیا 786 مہر کی رقم ہو سکتی ہے؟ نہیں ہوگی۔ 786 روپے، 1100 روپے، یہ آج کے زمانے میں مہر کی رقم نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر کسی نے ان مہر کی رقم پر شادی کی ہے تو ایسے شوہر کو چاہیے کہ آج بھی شادی ہونے کے بعد اپنے مہر کی رقم کو بڑھا کر اپنی بیوی کو ادا کرے، اس لیے کہ یہ 786 روپے اور 1100 روپے، 1500 روپے، 2000، 5000، 10,000 یہ آج کی مہنگائی کے حساب سے مہر نہیں ہے۔ ہم نے مہر کو بہت ہلکے میں لے لیا ہے، اور وہ بھی 786 روپے اگر بندھا ہے تو کتنا مرد ہے جو ادا کرتے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ شوہر مر گیا، کھاٹ پہ جنازہ رکھا ہوا ہے، بیوی رو رہی ہے، پریشان ہے، بلبلا رہی ہے، اب اس وقت اسے 4 عورتیں گھسیٹ کر لے جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ حق کے مہر معاف کر۔ کیا اس معافی سے معاف ہو جائے؟ کیا یہی مردوں کی عظمت ہے، یہی مردوں کی حاکمیت ہے، یہی مردانہ تیور ہے؟ کیا آپ کس منہ سے ان پیسوں کو معاف کروا رہے ہیں؟ جب آپ ڈیمانڈ کرنے گئے تھے، جب مانگنے کے لیے گئے تھے، جب بھکاری بن کر کے گئے تھے ہمیں 1,00,000 روپے چاہیے، 2,00,000 روپے چاہیے، اس وقت آپ کو شرم نہیں آئی؟ اس وقت معافی کا کوئی تصور آپ کے ذہن میں نہیں آیا کہ ہم ان پیسوں کو معاف کر کے فری میں شادی کریں؟ اس لیے کہ ان کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، اور مہر کی جو چھوٹی رقم ہے آپ اسے کس منہ سے معاف کروا رہے ہیں؟ یہی مردانگی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مہر کو اسلام نے بہت اہمیت دی ہے۔ آج شادی بیاہ کی محفل میں ہم سب سے پہلے مہر کا اہتمام کریں، اور مہر کتنا ہونا چاہیے سن لیجیے۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں جو مہر کی رقم تھی وہ 400 درہم، وہ درہم چاندی کے ہوا کرتے۔ کتنی درہم؟ 400 درہم۔ اور 400 درہم کی اگر آپ ابھی وزن کریں گے تو وہ تقریباً 1.25 کلو کے قریب چاندی۔
میرے آقا نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مہر مقرر کیا وہ 1 کلو 800 کچھ گرام اپنی بیٹی فاطمہ کا مہر مقرر کیا. اور یہ کس حال میں مقرر کیا؟ آج لاکھوں روپے ہمارے پاس ڈیکوریشن کے لیے ہے، آج ہزاروں روپے ہمیں نچنیاں کو نچانے کے لیے ہے، آج ہزاروں روپے فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی کے لیے ہے، لیکن وہ زمانہ تھا کہ حضرت علی کے پاس کچھ نہیں تھا. یہ وہ زمانہ تھا غربت کا کہ عالم یہ تھا، روایتوں میں آتا ہے کہ گھروں میں راتوں کو چراغ نہیں جلا کرتے تھے، اس لیے کہ غربت اتنی تھی کہ تیل کہاں سے لائے چراغ جلانے کے لیے. یہ غربت کا وہ زمانہ تھا کہ لوگ اپنے نبی کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے تھے، یا رسول اللہ ہمارے پاس صرف ایک کپڑا ہے تو کیا ایک کپڑے میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس 2 کپڑے ہیں؟ کیا مطلب؟ نبی نے کہا کہ ہاں ایک کپڑے پر تم نماز پڑھ سکتے ہو. رات غربت کا یہ معاملہ ہے، افلاس کا یہ معاملہ ہے. تیل نہیں ہے چراغ جلے، کپڑا نہیں ہے کہ پورا بدن ڈھک سکے، لیکن غربت کے اس ماحول میں بھی مہر کو میرے نبی نے کیسی اہمیت دی ہے، مہر کو کتنا اونچا رکھا ہے، عورتوں کے حق کو کتنا بلند کیا ہے. لوگ کہا کرتے ہیں اسلام نے عورتوں کو حق نہیں دیا ہے، اسلام نے عورتوں کو عظمت نہیں دی ہے. ارے ذرا دیکھو تو صحیح، جسم پہ پورا کپڑا نہیں ہے لیکن اسلام عورت کو کیسی بلندی دے رہا ہے، کیسا مرتبہ دے رہا ہے، کیسی عظمتیں دے رہا ہے. تاریخ بتاتی ہے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو تقریباً 2 کلو چاندی اپنے مہر میں حضرت علی سے دلوائی. اس کی قیمت ابھی آپ بول لیجیے 1 کلو چاندی کی قیمت بتائیے. 1 کلو چاندی کی قیمت ہمارے خیال سے 80-90 ہزار روپے ہے کہ نہیں؟ یہ سب مہنگا ہو گیا ہے. بہت دن پہلے 60 ہزار روپے تقریباً، لیکن ادھر جو لاک ڈاؤن میں زیورات کی قیمت بڑھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ 60-70 نہیں 80 ہزار روپے تک 1 کلو کی. اب 1.25 کلو میں سمجھتا ہوں کہ 1.5 لاکھ روپے تک ہے. بات اندازہ کریں کہ غربت کا وہ زمانہ ہے اور 1.5 لاکھ روپے تقریباً اس وقت مہر میں رکھا جاتا تھا. اور آج ہم 786 پہ کام چلا رہے ہیں، آج 1100 پہ کام چلا رہے ہیں. اور پھر شان دیکھیے، یہ ڈیکوریشن ہے، یہ لائٹ ہے، یہ فوٹوگرافی ہے، وہ ویڈیوگرافی ہے. ایسا لگتا ہے کہ امبانی یہاں اتر کے آ گیا. لیکن جب مہر دینے کی باری آتی ہے تو لگتا ہے سب سے بڑا بھکاری ہے. حضرات اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں. مہر کو معافی کے لیے نہیں طے کریں. مہر عورت کا ایک عظیم حق ہے، وہ نکاحی حق ہے، اور اس پیسے پر پھر کسی مرد کا اختیار بھی نہیں ہے. عورت چاہے تو اسے اپنے جس کام میں چاہے خرچ کرے جائز کاموں میں، اولاد کی تربیت پر، اپنے کھانے خرچے پر، یا اپنے کسی بھی کام میں لائے، اس پر پھر مرد کا کوئی تصرف اور اختیار نہیں ہے. اس لیے شادی میں ہم مہر کو سب سے زیادہ اہمیت دیں، بیجا اور فضول خرچیوں سے بچیں اور ان چیزوں کی طرف ہم زیادہ سے زیادہ توجہ دیں. قرآن کہہ رہا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئے اس سے نکاح کرو. دعا ہے پروردگار عالم اس شادی کو شادی خانہ آبادی بنائے، اور جو کل تقریب ہونے والی ہے اس تقریب کو تقریب سعید بنا دے. دلہا دلہن کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بے پناہ محبت پیدا فرما دے. آمین بجاہ سید المرسلین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب میرے آقا اس دنیا میں